25 اور 30 سال کی جب عمر میں اپنی زندگی کو پایا تو اس زندگی کو کہاں پہ لگایا تھا؟ کیا سوشل میڈیا کے اسکرولنگ میں تمہاری لائف چلی گئی، یا روڈ پہ گھومتے ہوئے تمہاری زندگی گزر گئی؟ تمہاری راتیں کس جگہ پہ لگی ہیں؟ تمہارے دن کہاں پہ لگے ہیں؟ تمہاری عمر کہاں پہ کھپی ہے؟ خاص طور سے یہ جوانی کی عمر کہاں پہ لگائے ہو؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آج ہر نوجوان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے سوال کرے، کل کو اللہ رب العالمین اگر کل قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑا کر کے پوچھ لے، اے 20 سال کے نوجوان، اے عبداللہ، اے عمر، اے ابو بکر، اے مسلمان نوجوان، تو نے 20 سال کی زندگی جب پائی تھی، 20ویں سال میں جب تم پہنچے تھے تو تم دن اور رات میں کیا کرتے تھے؟ کتنی مرتبہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے؟ حلال و حرام میں فرق کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ تمہاری زندگی مسلمانوں والی زندگی تھی یا غیروں والی زندگی تھی یا کافروں والی زندگی تھی؟ اللہ کل قیامت کے دن اگر سوال کر لے، آج ہمارے 20 سال کے نوجوان، 25 سال کے نوجوان ان سوالوں کے جواب کو تلاش کرنا تو دور کی بات ہے، سوچتے بھی نہیں ہے۔ اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بغیر اس کا جواب دیے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، آؤ میں آپ کو کچھ نصیحتیں کر دوں، قرآن و حدیث کے روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دوں کہ جو اسلام آپ سے چاہتا ہے۔ میں خاص طور سے 15 سال سے لے کر 40 سال تک کے لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ پیارے پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے، جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، وہ با مقصد زندگی گزارے، مقصد والی زندگی گزارے، بے مقصد زندگی نہ گزارے۔ یعنی کہ وہ 15 سال، 20 سال، 25 سال کی عمر کو ہو گیا، اب اس کے سامنے ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہمیں زندگی میں یہ کرنا ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے اور اس کامیابی کو ہمیں پا کر دنیا والوں کے سامنے لا کر دکھانا بھی ہے، اپنے رب کو راضی بھی کرنا ہے۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، اسلام چاہتا ہے کہ تمہارا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کو ایک مانا جائے، اسی ایک کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا پہلا مقصد ہے۔ اس کے بغیر اگر دنیا میں کوئی انسان زندگی گزارتا ہے، کل قیامت کے دن وہ پچھتائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، آج دنیا میں جو کفر کیے رہے ہیں، آج دنیا میں جو شرک کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے جب جائیں گے، ساری دنیا کے برابر، ساری زمین کے برابر سونا اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تاکہ جہنم سے بچا لیے جائیں، پھر بھی ان کو نہیں بخشا جائے گا، نہیں معاف کیا جائے گا۔ اس وقت کہیں گے کاش کی ہم دنیا میں مسلمان ہو گئے ہوتے، کاش کی ہم نے اپنے مقصد کو پا لیا ہوتا، کاش کی اللہ رب العالمین کو خوش کر لیے ہوتے، توحید والی زندگی گزار لیے ہوتے۔ اور میرے ساتھیوں، آج ہمارے دیش کا ایک اہم مدعا بنا ہے وندے ماترم۔ وندے ماترم کی میننگ ہمارے علماء نے بتایا، دنیا والوں نے بتایا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ماتر بھومی کی پوجا کرنے کا اقرار کرنا۔ اسی لیے ہمارے لیڈران، مسلم دانشور اور ہمارے قوم کے علماء رہنما بتلاتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان اگر وندے ماترم سے سمجھوتا کر لے، مانا جانتے ہوئے بھی، تو بہت خطرناک سمجھوتا کر رہا ہے، اپنے عقیدے سے سمجھوتا کر رہا ہے۔ مسلمان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی دھرتی کو پوجتا ہوں، کسی سمندر کو پوجتا ہوں، کسی دریا کو پوجتا ہوں، کبھی بھی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کی تو آواز ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ مسلمان اللہ کے سوا نہ کسی پتھر کو پوجتا ہے، نہ کسی جنگل کو، نہ دریا کو، نہ سمندر
समंदर को, न आसमान को, न गगन को, न धरती को, किसी की पूजा नहीं करता। वो करता है तो बस अल्लाह वहदहू ला शरीक की पूजा करता है, इबादत करता है। ये मुसलमानों का पहला मकसद है। इस मकसद के तहत हमारे नौजवानों जिंदगी गुजारो। तुम्हारी जिंदगी में लाख मशगूलियात हो, लाख परेशानियां आ जाए, खूब बिजी हो जाओ, कोई बात नहीं। कारोबार तुम्हारा लंबा चौड़ा हो जाए, पढ़ाई की लाइफ बड़ी बिजी हो जाए, खेती बाड़ी बिजी हो जाए, मजदूरी बहुत हो जाए, लेकिन याद रखना मुसलमानों तौहीद के साथ समझौता न करना। हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने समझौता लाकर रख दिया गया। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर मक्के की खूबसूरत औरत से आपको शादी करना तो बताइए, मक्के की खूबसूरत औरत आपकी निगाह में दे दी जाएगी। अगर मक्के का सरदार बनना तो ये भी बताइए, आपको मक्के का सरदार बना दिया जाएगा। अगर आपको दीनार और दिरहम चाहिए तो आपके कदमों में बोरिए के बोरिए डाल दिए जाएंगे। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर आपको कोई बीमारी है, कोई आसेब है, कोई जिन्नो शैतान परेशान करता है तो हम बड़े से बड़े लोगों से इलाज भी करवा देंगे। लेकिन याद रखो मोहम्मद, ये तौहीद की दावत तुम्हें बंद करनी पड़ेगी। इस समझौते के मुकाबले में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। अगर मेरे दाहिने हाथ में सूरज को भी लाकर रख दो और बाएं हाथ में चांद को भी लाकर रख दो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कभी भी तौहीद की दावत से समझौता नहीं करेगा। हम उस नबी को मानने वाले हैं, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। तो ये पहली नसीहत है कि मकसद वाली जिंदगी बनाओ, और मकसद हमारा पहला और बड़ा मकसद ये है कि एक अल्लाह को राजी करना है, तौहीद पे रहना। दूसरी नसीहत, कुरान और सुन्नत की दूसरी नसीहत,